عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذخائر سے بہت ساری روایات موجود ہیں۔ 10ویں تاریخ کی فضیلت اہمیت کے باب میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ رویہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ عاشورہ کا روزہ، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ۔ کچھ حد تک ہماری مائیں روزہ رکھ لیتی ہیں، لیکن جو بہادر بنتے ہیں، شجاعت کا پیکر بنتے ہیں، جن کے بازو میں طاقتیں ہوتی ہیں، وہ غفلت اور لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ ان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے پایا، تو آپ نے ان سے پوچھا، معلوم کیا کہ اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم صالح، کہ بہت اچھا دن ہے، یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، کہ بنی اسرائیل کو آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ فصامہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل یہودی کہتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ فَصَامَهُ أَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ نے روزہ رکھا، امر بصیامہ، اور اس یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ آپ نے تاکید کی کہ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں اور کہتی ہیں رمضان المبارک کے روزہ کے فرض ہونے سے پہلے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کی روزے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا، فلما فرض رمضان، جب رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا، کان من شاء صام، پھر جو شخص چاہتا روزہ رکھتا، ومن شاء افطر، اور جو شخص چاہتا افطار کر لیا کرتا۔ پھر لزوم باقی نہیں رہا۔ رمضان المبارک کے روزہ سے پہلے لزوم تھا، روزہ رکھنا ضروری تھا، لیکن جب سے رمضان المبارک کا مہینہ کا روزہ فرض ہوا تو پھر لزوم باقی نہیں رہا۔ رمضان المبارک کا روزہ نہایت ہی متبرک و منور روزہ ہے۔ اس کے آنے کے بعد اس روزے کی فرضیت واجبیت ختم ہو گئی، لیکن ثواب برقرار ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں گمان رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی 1 سال پچھلے کا کفارہ بنا دے گا، یعنی کہ 1 سال گناہ کے صغیرہ گناہ کو مٹا دے گا ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ عاشورہ محرم کا روزہ یہودی بھی رکھا کرتے ہیں، لیکن وہ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے، وہ ایک دن پہلے روزہ رکھو، 9-10 کا روزہ رکھ لو،
او بعدہ یومن، یا ایک دن اس کے بعد یعنی عاشورہ کے بعد، یعنی 10 اور 11 کا روزہ رکھ لو۔ بہتر تو یہ کہ 9 10 کا روزہ رکھا جائے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جا سکا 9 کو، تو 10 اور 11 کو روزہ رکھ لینا چاہیے، صرف 10 کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فَكَرِهُوا انفراد يوم عاشوراء انفراد يوم عاشوراء بالصوم۔ فقہاء کرام اس جانب گئے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ ایک رکھنا مکروہ ہے، تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے 2 روزے رکھنے چاہیے، 9 10 یا 10 11۔ عاشورہ کے دن کتنے کام کرنا ضروری ہے، کتنا کام کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے صرف 2 کام۔ کتنے کام؟ 2 کام۔ ایک، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، 9 10 روزہ رکھو یا 10 11 رکھو، یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا فرمایا من وسع علی عیالہ، کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، فراخی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آج کے خرچ کے بقدر پورے سال اسے رزق عطا کرتا ہے۔ آج کے خرچ کے بقدر اللہ پورے سال اسے رزق وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ عطا کرتے ہیں۔ تو 2 کام کرنے چاہیے، ایک عاشورہ کا 2 روزہ رکھنا چاہیے، اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔